اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت، اذ جب، ہمت ارادہ کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا ہمت ہار دے، واللہ اور اللہ، ولیہما ان کا مددگار تھا، دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل چاہیے بھروسہ کریں، توکل کریں، المؤمنون مومن۔ اس وقت دو جماعتیں، دو گروہ، دو قبیلے ایسے تھے کہ جنہوں نے ہمت چھوڑ دی، جنہوں نے واپس جانا چاہا، جنہوں نے جنگ سے خوف پیدا ہو گیا جن میں، مگر اللہ نے ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کا دل بڑھایا، اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ اور مومنوں کو تو صرف اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ جیسے یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ منافقین کی یہ سازش تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ اب جب ساری اسٹریٹجک جو ہے ڈپلائمنٹ ہو گئی، سارے کا سارا اسٹریٹجی بن گئی کہ یار کس کس طرح کرنا ہے، کہاں سے کون آئے گا، کہاں پہ کس نے دفاع کرنا ہے اور آل سیٹس، تو 300 بندے جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا، 300 کا، 1000 ٹوٹل تھے، 300 بیچ میں سے واپس چلے گئے۔ دو انصار کے قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واپس جا رہے ہیں اور سامنے 3000 کا لشکر ہے اور ہم 700 ہیں اور ہم پراپرلی پلانڈ نہیں ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندے جو تھے وہ بھیجے، انہوں نے جا کے اندازہ لگایا کہ واقعی ہیں، لشکر آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، پھر وہ واپس آئے تو مسلمانوں کے پاس ٹوٹل تیاری کے لیے 1.5 دن تھا۔ 1.5 دن کے اندر انہوں نے جنگ کی تیاری کرنی تھی۔ اب 1.5 دن میں کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ 300 بھی چلے گئے ہیں، پیچھے ہم 700 بچ گئے ہیں، سامنے 3000 کا لشکر ہے، کوئی پراپر پلاننگ بھی نہیں ہے، تو ان کے دل ڈر گئے۔ یہ دو جو قبائل تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ ڈر گئے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور انہوں نے کہا نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور یہ دونوں کی جو دونوں قبائل تھے، یہ اس پہ فخر بھی کیا کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے قرآن میں، آلدو کہ سٹارٹ میں ہم نے کم ہمتی دکھائی تھی، ہم ڈر گئے تھے، ہمیں خوف آ گیا تھا، ہم بھاگنا چاہتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ہماری مدد کی۔ ہم وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جمایا، جن کو اللہ نے مدد کی، اور ہمارا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کر دیا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے مومنین کو۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے نا، وہ تو صرف اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ مسلمان جو ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ تکیہ نہیں کرتا، بلکہ مومن اور اسلامی فوج ہمیشہ اللہ کے توکل پہ لڑتی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لو، اور پھر اس کے بعد نتائج اللہ کے ذمہ چھوڑ دو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ مدد کرے گا۔ ہم اگر جیتیں گے تو اللہ کی مدد سے جیتیں گے۔ یہی ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو ہمیں بنا لینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی آج کے میٹیریلسٹک دور کے اندر ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ ہم اپنی محنت پہ اور اپنی جو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے اوپر ہم توکل کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم فوکس کر لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہم نے یہ ساری چیزیں پلاننگ بالکل بہترین کر لی ہے، اب تو یہ چیز ہونی ہی ہونی ہے۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں، آپ خود پہ اندازہ کریں کہ ہم اللہ سے دعا کب کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا تب کرتے ہیں جب ہمارے وسائل پورے نہ ہوں، جب ہمارے اسباب پورے نہ ہوں، جب ہم نے پراپر پریپریشن نہ کی ہو، پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو آپ ہی مدد کیجیے گا، اللہ آپ ہی اپنا فضل کر دیجیے، اللہ ہی آپ کچھ کرے تو ہو۔ لیکن جب ہم نے اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے، اور دین اور قرآن اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا
توکل صرف اور صرف اللہ پہ ہوتا ہے، اس کے پاس پورے کے پورے اسباب ہوں یا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کا سارے کی ساری نظر اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے خزانوں پہ ہو۔ یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانی ہے، اپنے آپ کو یاد کروانی ہے کہ جب ہمارے پاس ہر چیز ہو اس وقت بھی نظریں اللہ ہی پر ہوں۔ جیسے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو ہماری نظریں آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف جاتی ہیں، کیونکہ ہے کچھ نہیں ہے پاس۔ کوئی طالب علم ہے، اس نے پیپر بالکل پریپیئر نہیں کیا ہوا، اب وہ ضرور دعا کرے گا یا اللہ اب آپ ہی کچھ کریں، اس کا رزلٹ آنا ہے تب بھی دعا کرے گا۔ ایک بندہ ہے فل پریپیئرڈ ہے، وہ ہو سکتا ہے دعا نہ کرے۔ تو اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، اللہ کے اوپر نظر ہونا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنا ہے۔ اور اب مسلمانوں کو، اب یہ دیکھیں، اب اگر ہم اس کو یوں ایک مووی کی طرح چلائیں تو اب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہر ایک جگہ کی 50 تیر اندازوں کو اوپر مقرر کیا، باقیوں کو بتایا آپ نے یہ دستہ ہے یہ اس طرف کرے گا، یہ دستہ ہے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا، یہ ساری ہوگی۔ اور پھر جب تھوڑے سے اللہ نے بتایا کہ وہ جو تم میں سے 2 قبائل تھے 300 تو واپس چلے گئے۔ اب خوبصورتی یہ ہے قرآن کی کہ اللہ نے ان 300 کا ذکر تک نہیں کیا، وہ کس لیے کہ وہ اس کا قابل ہی نہیں تھے کہ ان کا ذکر کیا جاتا، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے گا تو سرزنش کے طور پہ کیا جائے گا، غصے کے طور پہ کیا جائے گا، ڈانٹ کے طور پہ کیا جائے گا، ان کا جرم یاد کروانے کے لیے کیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ جنگ کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے ہیں، پھر 2 جو قبائل تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ اب ڈھارس دے رہے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً اور البتہ اور تحقیق، نصرکم، مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری، اللہ ببدر، بدر کے مقام پہ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم وہاں پہ کمزور تھے، ضعیف تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، لعلکم، شاید کہ تم تشکرون، شکر گزار ہو۔ اب اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم تو ابھی 700 ہو اور بہتر سچویشن میں ہو، تمہیں یاد نہیں ہے بدر کے مقام پہ جب تمہارے پاس 2 گھوڑے تھے ٹوٹل اور تم کمزور تھے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے یہاں پہ، اذلہ۔ اذلہ کا مطلب ہے کمزور، ذلیل، اذلہ جمع ہے ذلیل کی۔ اب بہت سے ایسے الفاظ ہیں عربی کے جو اردو میں تو یوز ہوتے ہیں لیکن اردو میں ان کا معنی چینج ہے، وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ جس طرح ایک ورڈ ہے ذلیل، اب ذلیل جو ہے یہ الٹ ہے، متضاد ہے اعزہ کا، اعزہ کا یا عزیز کا، یعنی جو زبردست ہو، طاقتور ہو، جو کہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ اذلہ ہے، جو کمزور ہو جائے، جو جس کو پچھاڑ دیا جائے، جو یعنی کمزوری جس کے اندر شامل ہو۔ یہاں پہ ذلیل کا وہ مطلب نہیں جو ہم گالیوں کی فارم میں اپنے بچوں کو مائیں دیتی ہوں، بہت ذلیل ہو تم، وہ نہیں ہے۔ اذلہ کا مطلب کمزور، جو کہ یعنی جس طرح مسلمان جو تھے وہ کم تھے، ضعیف تھے اس وقت، تو اللہ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو تمہاری بدر کے اندر بھی مدد کی تھی، تو اب بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کوئی تبدیل تو نہیں ہوگے۔ اللہ جل شانہ تو اب بھی وہ ہیں، جب تم بے سر و سامان تھے، تم کمزور تھے، وہ دوسرے تمہارے اوپر حاوی ہو رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ اور کیسے مدد کی تھی؟ آگے یہ فرسٹ ٹائم یہ والی چیز قرآن کے اندر ہمیں نظر آئے گی۔ استقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے، استقولو، جب آپ کہنے لگے، للمؤمنین، مومنوں کو، الیں، کیا کافی نہیں ہے، الیں یکفیکم، کیا کافی نہیں تمہارے لیے، این، یہ کہ یمدکم، مدد کرے تمہاری،
ربکم تمہارا رب بثلاثتی 3,000 ان میں سے الملائکہ فرشتے منزلین اتارے ہوئے. یعنی یاد کروایا جا رہا ہے مسلمانوں کے کہ تمہیں یاد نہیں ہے جب تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے تھے، مومنین کو کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں اس بات سے کافی نہیں ہے، تم اس بات سے مطمئن نہیں ہوتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے بثلاثتی آلاف 3,000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے ہوئے تھے. یعنی اللہ نے بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو 3,000 فرشتے اتارنے کا اور ان سے مدد دینے کا جو ہے وہ ڈھارس دی کہ تم فکر مت کرو، اگر وہ 1,000 ہیں تم سے 3 گنا ہیں تو اللہ ان سے 3 گنا تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے، اور بھیجیں گے بھی کس کو؟ فرشتے بھیجیں گے. تو جب اللہ نے یہ یاد رکھیے گا کہ جنگ بدر کے اندر فی الواقعہ ہی یعنی حقیقت میں فرشتے اترے تھے اور وہ باقاعدہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور انہوں نے جنگ کی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ سرنگوں کیا تھا، مجبور کیا تھا، کمزور کیا تھا جو مشرکین تھے. ایک کمزور سے صحابی ایک بہت بڑے پہلوان کو نا مشرکین میں سے اس کو باندھ کے اس کی مشکیں کس کے اور اس کو لے کے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو میں نے پکڑا ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں انہوں نے مجھے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور تھا جس نے مجھے سرنگوں کیا ہے، انہوں نے تو آ کے صرف میرے ہاتھ پاؤں باندھے، مجھے پچھاڑا اور گرایا تو کسی اور نے تھا، یہ نہیں تھے. تو وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. اور جس طرح کل میں نے عرض کی تھی، روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر بھی اینڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے اتارے تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت کی اور ان سے لڑے. لیکن جنگ بدر کے اندر ایک واضح جو تھا وہ جو ہے وہ اللہ نے فرشتے اتارے، اور اس کا بہت ڈیٹیلڈ بیان جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر. اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کو سمجھایا کہ کیسے جا کے لڑنا. فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ ایسے لڑنا ہے. وہ بھی الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں. تو یہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. تو دیکھیں اللہ کی کتنی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ جنگ کے لیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے گئے. تو انشاءاللہ آج ہم نے 4 آیات کر لی ہیں، انشاءاللہ کل باقی آیات کریں گے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اگلے کئی رکوع اسی موضوع کے اوپر چلتے چلے جائیں گے. تو بیچ میں یہ بدر کا تذکرہ آیا ہے، لیکن بات غزوہ احد کی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی فکر نہ کرو، بدر میں بھی اللہ نے مدد کی تھی، اب بھی تمہاری مدد ہوگی، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کل کی بہت امپورٹنٹ حدیث تھی، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کو یاد کر لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں، بہت کم احادیث ہیں جن کے راوی ابو بکر رضی اللہ عنہ. آپ کو ابو ہریرہ ملیں گے، ابو درداء ملیں گے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر ملیں گے، عبداللہ ابن عباس ملیں گے، اور بہت سے اس طرح کے صحابہ ہیں جو محدث صحابہ تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ حدیث جو ہے دعا جو کل ہم نے پڑھی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو یہ جو ایک دعا ہے یہ ضرور سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کریں. اور جو دوسری اس سے پہلے ہم نے پڑھتے آئے ہیں جو 4 تعوذ کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ بھی کوشش کریں سلام سے پہلے پڑھیں، اور سلام
سے پہلے اگر پڑھنی یاد نہیں رہی تو سلام پھیرنے کے بعد ضرور پڑھیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تاکید فرمائی ہے. یعنی ابن عباس کی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے اہتمام کے ساتھ یہ دعا سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے. تو یہ دعائیں بہت ضروری ہیں. اب سلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث ہے. حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ سعد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی بھی دیکھتا تھا. یعنی سلام جو ہے، اب دیکھیں جو ترتیب کے لحاظ سے بھی نا یہ جو دعائیں آئی ہیں یہ سلام پھیرنے سے پہلے آئیں. یعنی محدثین کے نزدیک بھی یہ جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں یہ سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں تھیں. تو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پھیرتے تو پہلے دائیں طرف پھیرتے اور پھر بائیں طرف پھیرتے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے چہرے کو گھماتے تھے پورے کا پورا، کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ تھا، یعنی جو صحابی پیچھے بیٹھتے ہوتے تھے عامر بن سعد حضرت سعد، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیکس، ان کی گال کی سفیدی نظر آتی تھی. یعنی پورا اپنا سر جو تھے وہ پورے کا پورا گھماتے تھے. تو سلام پھیر کے بندہ نماز سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نماز کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا جو آداب ہیں یا اس کا جو طریقہ ہے وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.